ہے تو اللہ جنت جانے سے روک دے گا، اتنا یاد رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت اور سبھی نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ راستہ بنائیں، حضرت کو اسٹیج تک آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مسافہ وغیرہ نہ کرے، بڑی مہربانی ہوگی، لہٰذا حضرت کو آنے دیں، حضرت کے لیے راستہ چھوڑے، حضرت کو تکلیف نہ دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت کو اسٹیج تک آنے دیں، کوئی بھی مسافہ نہ کریں، انشاءاللہ بعد جلسہ حضرت ٹائم دیں گے کچھ وقت تو مسافہ ہو جائے گا، لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت کو اسٹیج تک آنے دیں، کوئی بھی بھیڑ کھڑی نہ کریں، کوئی بھی تکلیف نہ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شیر دکن، شیر دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ میں انہی دو باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو آخری جملہ کہا اس کو آپ یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ میں طواف کرتے کرتے مر جاؤ گے، اور اگر تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو تم کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اور دوسرا جملہ بھی نوٹ کر لو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض نہیں ہے، تمہارے ماں باپ راضی ہے تم سے، پھر خانہ کعبہ میں چکر لگاتے لگاتے مر جاؤ گے، تمہارے نبی تم سے ناراض ہے تو بھی تم کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ تھوڑا جلدی آ جائیں، سمرین مولا صاحب تھوڑا جلدی آ جائیں، اور اسی طریقے سے اشراق محبوب صاحب تھوڑا جلدی آ جائیں۔ یاسمین صاحب حسین صاحب تھوڑا وہ بھی تھوڑا جلدی آ جائیں۔ شفا رجب علی صاحب، تہذیم حسین بادشاہ صاحب تھوڑا جلدی آ جائیں۔ فرینا خواجہ صاحب تھوڑا جلدی آ جائیں اوپر۔ اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے تقریباً ہم لوگ یہاں 2017 سے پڑھا رہے ہیں،
تو یہاں پر بے شمار بچیاں آ کر بچیوں کو پڑھائے، الحمدللہ انکار نہیں کرتے، لیکن ان میں 2 بچیوں کی بہت زیادہ محنتیں رہی۔ کبھی بھی میں جہاں بھی جان دے وہ بچیاں باضابطہ حاضر ہوتی رہی اور وہ باضابطہ اپنے کام کو انجام دیتی رہی۔ تو اس کے سے پہلی بچی ہے ہینا، ابھی اس بچی کی شادی ہو چکی ہے، حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا ہاتھ لگا کر دیں، انشاءاللہ ان کے گھر تک وہ پہنچایا جائے گا یہاں۔ اور اسی طریقے سے شاہین، ان کے ماموں چاچا کوئی بھی ہے تو وہ بھی تھوڑا ہاتھ لگا دیں پورے بڑے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے مجھے تو الحمدللہ مدگل والے تو ساتھ دیتے سو ہے، اس پہ کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ جب بھی میں کبھی بھی پریشان ہو جاتا ہوں، کوئی بھی تکلیف مجھے آ پڑتی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں حضرت کو یاد کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں رات کے 12 بجے 1:30 بجے 2 بجے بھی فون لگایا، الحمدللہ حضرت نے فون کو اٹھایا اور میری اس مسئلے کو حل بھی فرمایا الحمدللہ۔ تو میں حضرت کے ہاتھوں سے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید شاہ الحاج اولیاء پاشا صاحب قبلہ کو تحفے کے طور پر نالین پاک جناب۔ اور اسی طریقے سے ہمارے انجینئر صاحب ظفر صاحب جبھی بھی پچھلی بار حضرت کے استاد کو بلائے تھے ہم لوگ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ کو، تو الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ پبلک تھی جب بھی، تو الحمدللہ جب بھی حضرت نے پورے حضرت کا ہدیہ کا انتظام کیا تھا، اسی وقت ایک بنایا گیا تھا، تو جب نہیں آئے تھے اب حضرت کے ہاتھوں سے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ تھوڑا ہمارے انجینئر صاحب تھوڑا سامنے آ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بچہ ہے تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کا جو ساتھ سب میں زیادہ دیتے ہیں ان کو دیا جائے، تو الحمدللہ پورے مدگل والے میرا ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ بالخصوص پران پیٹ اور جنتا کالونی والے بے انتہا میرا ساتھ دیتے ہیں۔ تو میں ان کو چوائس نہیں کر پا رہا ہوں کسے دیا جائے، تو میں ان تمام لوگوں کی طرف سے حضرت کی بارگاہ میں ہی یعنی خطیب ہندوستان شان دکن حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت قبول فرمائے۔ اور اب حضرت کی گلپوشی ہوں گی تو میں ہمارے پنچ کمیٹی کے سید بادشاہ صاحب، خواجہ صاحب کپڑنجی، شگر صاحب، ولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر ہمارے سب میں پہلے صاحب قبلہ کی گلپوشی کریں۔ تھوڑا جلدی آئے جی، تھوڑا جلدی کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مقرر خصوصی خطیب ہندوستان شان دکن حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے میں ہمارے کمیٹی کے ذمہ داران اور ہمارے رسول بھائی صوفی رسول صاحب جہاں کہیں بھی ہے وہ تھوڑا سامنے آ جائے۔ رسول بھائی ہمارے کمیٹی والے حضرت کی گلپوشی کرتے ہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب ایسا تو گلپشی کرنے پڑے تو بہت ٹائم ہو جائے گا، تو حضرت کو کے کلمات سے ہم تمام کو مشرف ہونا ہے، تو میں تمام علماء اور سادات کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ تحفے کو قبول کریں۔ اب بلا کسی تاخیر کے آپ کے روبرو خطیب ہندوستان شان دکن حضرت علامہ احمد نقشبندی جنیدی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، تو میں حضرت کے حوالے میں کر رہا ہوں، تو آپ حضرت کا استقبال کس طریقے سے کریں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب نعرہ تکبیر سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فخر ہندوستان، فخر جامعہ نظامیہ، شان دکن، شان دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ہمارے ہٹی سے آئے ہوئے چند افراد حضرت کی گلپشی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا جلدی آ جائیں۔ مام درخت سائڈ کیمرہ کر رہے ہیں کہاں ہے کہاں بیٹھے ہاں کیمرہ کڑا دکھ رہا ہے ہاں ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی گرے الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر آنے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ آج اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اتنا ادب سکھانے کے بعد بھی اگر تم کسی قسم کی بے ادبی کر بیٹھو تو تمہارے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے، تمہارے منہ پر پھینک دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل کیا، خلاصے کا شرف حاصل کیا، پیارے دوستو، یہ آیت مبارکہ اگر کوئی آدمی مکمل طور پہ ٹھنڈے دل سے سمجھ لینا تو پوری زندگی نبی پہ فاتحہ دیتا، سلام پڑھتا، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا، اور پھر پوری زندگی حضور کا میلاد کا جلوس نکالتا، پوری زندگی حضور کی معراج بناتا۔ ہمارے پاس اکثر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ قرآن میں حضور کی جو عظمت ہے وہ عظمت سمجھنے کی ہے، اور اگر آپ اس عظمت کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کبھی بد عقیدہ، بد مذہب نہیں ہو سکتے، کامل عقیدہ اور کامل یقین کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔
اللہ اللہ ہو کر ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو. یہ اللہ کا خطاب صرف صحابہ اکرام سے نہیں تھا، یہ صحابہ سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ایک ایک مسلمان سے اللہ کا یہ خطاب ہے، اے ایمان والو. جو ایمان والے ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. ارے پورے ایمان والے ہیں ماشاءاللہ. مگر یہ لائٹ لگانے والا بیچارہ صحیح الیکٹریشن نہیں ہے. انہیں دیکھو میں تمہارا کو دیکھنا نا، انہیں لائٹ پیچھے سے مارا تو تم میرے کو کیسا دکھتے؟ نہیں، انہیں لائٹ یہاں لگا کے ادھر منہ کرتا تو تم میرے کو دکھتے تھے. اب میرے کو کیا دکھ رہا معلوم؟ اندھیرے میں تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے بولے جیسا دکھ رہا. آئندہ جلسہ کرے جب الیکٹریشن ذرا اچھا لو، ہاں پڑھا لکھا الیکٹریشن لو. تو اب مسئلے کو سمجھو دوستو. کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. کس سے؟ ذرا زور سے بولیے. تو اب یہ بات پر عمل وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، کیونکہ خطاب ایمان والوں سے. بھائی آپ کوئی بول رہے ہیں ولیمے کی دعوت ہمیں آئی ہے بلکہ رخصت دے رہے ہیں. ولیمہ تو ہے مگر سب نہیں آ سکتے. آنا وہی ہے جس کو رخصہ مل رہا. نہیں سمجھے؟ ذرا زور سے سبحان اللہ بولے. ولیمے کی بات نہیں تو بھی اتنا ٹھنڈا بولتے کیا جی تم لوگ؟ آنا تو اس کو یہ ہے بھائی محلے کا بچہ ہے، پورے گاؤں کا بچہ ہے تو کیا پورا گاؤں کا گاؤں آ جاتا ہے؟ گاؤں کا گاؤں آنے کا نہیں ہے. آنا وہی ہے جس کو کارڈ ملا ہے، جس کو دعوت ملی ہے. اب اللہ نبی کے ادب کی بات گستاخوں سے نہیں کر رہا ہے، نبی کے ادب کی بات بے ادبوں سے نہیں کر رہا ہے، نبی کے ادب کی بات دشمنان نبی سے نہیں کر رہا ہے، نبی کے ادب کی بات اللہ اب یہودیوں سے نہیں کر رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کا ادب ہر بے ادب بے ایمان کو نصیب نہیں ہوتا. ادب میرے مصطفیٰ کا وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا. بے شک. ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے. اے بابو ادھر سنو جی. اب بس تم خاموش جلسہ سنو. آپ بیچ میں کوئی کچھ نہیں بولیں گا. خاموش جلسہ سنو ادب سے، اور بیچ میں کوئی اٹھیں گا بھی نہیں میرے سے بغیر پرمیشن لیے گئے. اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. اب آپ ایمان والے ہیں؟ ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ سبحان اللہ بول کے کہیں الگ نکل جائیں گے. صحیح بولو ہے نا؟ تو اب آپ سنو، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. اب نبی کا ادب بھی وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا. جو ایمان والا نہیں ہے انہیں بولے تو نبی میرے جیسے ہے. نبی بھی ایک انسان تھے، میں بھی ایک انسان ہوں، مطلب ایمان والا نہیں ہے. نبی سے ہم ویسی بات کریں گے جیسے مطلب ایمان والا. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ بالغ پہ جی. جوان ہوا تو نماز فرض ہے. بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے. نماز فرض اس پہ. جوان ہوا تو نماز. ایمان والا ہوا تو نبی کا ادب. اب جو بیچارہ داڑھی بھی چھوڑا، ٹوپی بھی پہنا، جھبا بھی پہنا، کھٹا بھی رہ گیا، نبی کا ادب نہیں کر رہا، مطلب کیا ہے؟ ایمان والا نہیں ہے. وہ جلدی جلدی سمجھ رہے گاؤں کے لوگ. میں پبلک کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، کہا تقریر کیا کرنا پڑتا کہ آج کیا کر رہا بیٹے، کرسی لے کے بھاگ جا رہا.
یہ کرسی کی چکر یہاں بھی ہے، گاؤں میں بھی ہے۔ بیٹھ جا بیٹے بابو، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، بہت ڈسٹرب کر رہا، بیٹھ جا خاموش۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ٹوپی ہونا، داڑھی ہونا ایمان کی شرط نہیں ہے۔ کئی لوگ آیا ٹوپی بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، کیا مومن نہیں ہے انہیں؟ ٹوپی اور داڑھی ایمان نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گاؤں والوں، سمجھو ایمان بولتے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اے نماز پڑھنے والوں، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ایسا نہیں بولا اللہ۔ اے روزہ رکھنے والوں، اے زکات دینے والوں، اے حج کرنے والوں نہیں بول رہا، ایسا بولتا تو پورے 73 آ جاتے تھے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نماز پڑھنے والوں، روزے والوں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب تم مومنوں کی کیٹیگری میں آ گئے ہو، ایمان والوں میں آ گئے ہو، صحابہ کی صف میں آ گئے ہو، اولیاء کی صف میں آ گئے ہو، صالحین کی صف میں آ گئے ہو، میرے محبوبوں کی صف میں آ گئے ہو، تو آؤ، جیسے تمہارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، تقوی فرض ہے، ویسے ہی تمہارے اوپر میرے مصطفیٰ کا ادب بھی فرض ہے، میرے نبی کا احترام فرض ہے، میرے نبی کی تعظیم فرض ہے، میرے نبی کا لحاظ رکھو، میرے نبی کی شان بچا لاؤ، اس کی عظمت کو مانو، اس کی رفعت کو مانو، میرے نبی کی جو شان ہے اس کو اس شان کی مطابق مانو۔ تو ہم نے پوچھا اے اللہ، اب ایمان والا سلام بھی پڑھا تو آہستہ پڑھ، کوئی مسئلہ میرے مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہو، اللہ کی قسم خبردار بڑی آواز سے نہیں پوچھنا، آہستہ آہستہ آہستہ، اتنا آہستہ کہ سننے والوں کو پتا چلے کہ تیری آواز نبی کی آواز سے کم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی ماں نہیں جانی کوئی دربار مصطفیٰ میں کہے میاں حضرت، یہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن بڑی آواز سے، کوئی دینی مسئلہ ہے بڑی آواز سے نہیں بات۔ اس لیے وہاں کے عالموں کو بھی حکم ہے دربار مصطفیٰ میں بیٹھ کے درس حدیث بھی اگر دے رہے ہو آہستہ آواز، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آہستہ بولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گیا ایمان غارت ہو رہا، مرنی دیوانی ہم فاتحہ پڑھو رہے بولے تو حولے لڑ کے مر رہی۔ ابے بے وقوف، تو فاتحہ سلام پہ لڑ رہا، ذرا شان مصطفیٰ تو دیکھ، عظمت مصطفیٰ تو دیکھ، مقام مصطفیٰ تو دیکھ، دربار مصطفیٰ کی شان تو دیکھ۔ دنیا میں بڑے سے بڑے لوگوں کا دربار ہے، سپر پاور کنٹری کا پریسیڈنٹ ہے، انہیں بھی اپنے دربار میں بیٹھتا، مگر اس کی دربار میں جیسا چاہے ویسا بات کر سکتے۔ پارلیمنٹ چل رہی، پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، ہوم منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، دیگر منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ دیکھتے نہیں کیسے خطرناک خطرناک باتیں کرتے رہتے۔ نہیں، کوئی کس کا بھی ادب نہیں کرتا وہاں پہ، کوئی کسی کا، بڑے سے بڑے آدمی کو لوگ یہاں پہ جو ہے کیا کیا بولتے لوگ، چوکیدار بولتے، ووٹ چور بولتے، چائے والا بولتے، کیا کیا کچھ بولتے رہتے، کوئی ادب کرتا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کا ادب نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار، وہ بڑا کوئی اور ہوں گا، وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہوں گا، کسی ملک کا صدر ہوں گا، کسی ملک کا انسان ہوں گا، کسی ملک کا وزیر ہوں گا، کسی ملک کا رئیس ہوں گا، کوئی بادشاہ ہوں گا، کوئی حاکم ہوں گا، کوئی کچھ ہوں گا، کوئی کچھ ہوں گا، کوئی کچھ ہوں گا، مگر سن لو، وہ کسی کے دربار کا ادب ہو یا نہ ہو یہ ممکن ہو سکتا ہے، مگر یہ دربار میرے مصطفیٰ کا ہے۔ خبردار، اگر کوئی میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو خالی بلند بھی کر دیا، 70 سال کی عبادت ہے، پوری عبادت اٹھا کے منہ پہ پھینک دوں گا، قبول نہیں کروں گا، رد کر دوں گا۔
اب اگر کسی کو نماز قبول کرانا ہے تو دربار مصطفیٰ کا ادب کرو، روزے بچانا ہے تو دربار مصطفیٰ میں شیر بن کے نہیں آنا، غلام بن کے آنا، وزیر بن کے نہیں آنا، خادم بن کے آنا، دربار مصطفیٰ میں بادشاہ بن کے نہیں آنا، دربار مصطفیٰ میں میرے نبی کا گدا بن کے آنا۔ ادب، ادب، یہ ادب پوری دنیا کے کسی بڑے شہنشاہ کا نہیں ہوتا، پوری دنیا کے کسی وزیر کا نہیں ہوتا، پوری دنیا کے کسی پریزیڈنٹ کا نہیں ہوتا، جو ادب آج 1400 سال کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کا دربار کا ہو رہا ہے۔ اور یہ ادب ہم کو کوئی وزیر نہیں سکھا رہا، کوئی گورنمنٹ یہ سعودی عرب نہیں سکھا رہی ہے، یہ کوئی اور ملک کی گورنمنٹ نہیں سکھا رہی ہے، یہ کوئی مسلم کنٹری کا بادشاہ نہیں سکھا رہا ہے، ارے یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ایمان والوں کو ہم کو پیدا کرنے والا خدا سکھا رہا ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے خبردار میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ، اپنی آواز کو کنٹرول کرنا، کنٹرول، آواز بلند نہیں ہونا میرے نبی کی آواز۔ 1400 سال ہو گئے کسی کی ماں نے نہیں جانی میرے نبی کے دربار میں آ کے بلند آواز کرنا، صبح آہستہ۔ وہاں پر تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو کہا کہ بچوں نبی کے دربار میں زبان سے بات نہیں کرتے، آنسوؤں سے بات کرتے ہیں، وہاں پر آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے۔ گرنے والا آنسو بیان کرتا ہے کہ غلام کیا نذرانہ لے کر آیا ہے، یہ گرنے والا آنسو بیان کرتا ہے کہ کیا بھکتا سنانے آیا ہے، یہ گرنے والا آنسو بیان کرتا ہے کہ غلام کون سی تمنا لے کر آیا ہے، یہ گرنے والا آنسو بیان کرتا ہے کہ غلام اپنے دل میں کون سا درد اٹھا کر لایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دربار مصطفیٰ ہے کہ دوستو انسان وہ ہے ظالم قوم جو نبی پہ سلام پڑھنے پر، فاتحہ دینے پر اختلاف کر رہی ہے۔ ارے ظالم سن، میرے مصطفیٰ کا دربار وہ ہے جہاں پر جبریل بھی آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ کے غلام بن کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار بھی غلام بن کے آ رہا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں جبریل بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، جب جبریل اتنا ادب کرتا ہو، یہ 14ویں صدی کا چندی چور ملا سلام پڑھنے پہ بحث کرتا۔ صحیح بولا، غلط بولا؟ صحیح نہیں بولا، نہیں لمٹ میں رہ کے بولا۔ ابھی اور خطرناک بولتا ہوں، میں اتنا خطرناک بولتا ہوں، یہاں بولا تو وہاں تک ہلتے پٹھے پورا۔ ارے اتنا بھی سمجھ جا رہے مسلمان ہونے کے ناطے، جس جگہ جبریل خادم بنا ہوا ہے، جس جگہ سردار ملائکہ خادم بنے ہوئے ہیں، جس جگہ ابو بکر پلک جھپکنے میں ہیبت کھا رہے ہیں، جس جگہ عمر ابن خطاب کی زبان بات کرنے میں لڑکھڑا رہی ہے، جس جگہ عثمان کی نگاہ نہیں اٹھ رہی ہے، جس جگہ حیدر کرار پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے، ویسے دربار میں نے بولا اللہ کے رسول ہماری طرح ہے۔ تو مر گیا گئی کنے رے؟ اللہ کی لعنت ہو تیرے ایسے منحوس عقیدے کے اوپر۔ نبی کی بے ادبی، نبی کی گستاخی کرنا، نبی کی بے ادبی کرنا، نبی کو اپنی طرح سمجھنا، یہ کون سا اسلام ہے رے پاگل؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے میرے بھائی؟ اس کو مذہب کہتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ جس کا کلمہ پڑھے اس کی برابری کرے۔ سبحان اللہ، ارے تیرے کو الف بیٹے سے پڑھانے والا تیرا منصب تیرے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، نہیں، میرا کوئی شاگرد اگر میرے کو بولا میں احمد نقشبندی کے برابر، نڈلی مت کے مار دیتا ہوں۔
دیکھو خال اللہ خال رسول پڑھانے والا مول صاحب تیرے برابر نہیں ہو سکتا، جو پوری کائنات میں نبیوں کا سردار، انبیاء کا امام بن کر، اللہ کا حبیب بن کے، مالک جنت، مختار کائنات ہو کے آ رہا ہے، وہ تیرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں کا منوس عقیدہ لائے رہے ہولے، کون لا کے دیا رہے دیوانہ عقیدہ؟ اس کی ماں کی پاگل کمپنی مارو، نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مطلب؟ یہ پورے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، پورے لوگ ایک طرف، سید صاحب ایک طرف، پورے مل کے سید صاحب کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، سمجھے نا؟ کیا نام ہے جی گاؤں کا؟ ہاں مدگل، پورا مدگل اور پورے مدگل کے آزو بازو کے اطراف کے پورے خریے کے مسلمان مل کے زکوٰۃ کے 1 کروڑ روپے جمع کرو، زکوٰۃ کے 1 کروڑ روپے جمع کرو، کتنے؟ 1 کروڑ روپے جمع کر کے بھی ایک سید کو نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا جی؟ ارے تم ٹھہرو یارو، میں کھیل رہا ہوں نا، تم بیٹھو خاموش۔ بیٹسمین کو بولتے کیا ایسا بیٹ یوں پکڑو بولتے، دیوانہ کوچ ہے یہ۔ اب مسئلے کو سمجھو، پورے مدگل کے لوگ مل کے اگر 1 کروڑ روپے جمع کرے تو 1 کروڑ روپے زکوٰۃ سید صاحب کو دے سکتے کیا؟ خالی سنی نہیں بولنا، پورے لوگ مل کے بولنا، پورے 73 فرقے والے مل کے بولنا، ایک سید کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے۔ اس میں تو سنی وہابی کا جھگڑا نہیں ہے، ایک سید صاحب کو 1 کروڑ روپے بھی جمع ہوئے، سید صاحب کرے کھانے کو روٹی نہیں ہے، سید کو لے رہے بڑے بھائی 1 کروڑ روپے زکوٰۃ کے تو رکھ لے، بول سکتے کیا؟ کئی کو نہیں بول سکتے، سید کو زکوٰۃ کئی کو نہیں دے سکتے۔ تو جواب ملا اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ سید آل نبی ہے، سید آل نبی ہے، سید نبی کا خون ہے، سید نبی کی نسل ہے۔ ارے 1400 سال بعد جس نبی کی نسل مدگل میں رہتی ہو اس سید ہے، بڑے سے بڑے مفتی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بڑے سے بڑا علامہ لوگوں کی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم سید کتنا بھی غریب ہو کسی کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ سید کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے۔ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہو وہ پوری امت کے عالموں کے برابر نہیں ہے۔ جو خود رسول اللہ ہو تو پوری کائنات مل کر اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا منحوس عقیدہ لا کے حولہ بنا دیے لوگوں کو، لا کے گاؤں میں مدگل کی گلے پھر گئے اللہ کے رسول ہمارے والا اللہ کے رسول۔ ڈارلنگ تو بہت ڈینجر ہے، تو بہت بدماش ہے، تو حولہ بنا رہی ہے گاؤں میں لوگوں کو۔ مسئلہ کو سمجھو مسلمان۔ حجی اللہ سکھا رہا ہے ادب، اللہ دیکھو ہوتا کیا ہے، مرشد کے دربار کا ادب مرید سکھاتا، استاذ کے دربار کا ادب شاگرد سکھاتا، ہر بڑے کا ادب اس کے بعد والا سکھاتا، دادا کا ادب باپ سکھاتا، باپ کا ادب ماں سکھاتی۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ، پٹھے پورے سن رہے، سبحان اللہ، ٹیسٹنگ دیئے ٹیسٹنگ۔ ہر بڑے کا ادب اس کے بعد والا سکھاتا، سبحان اللہ۔ مرشد کا ادب مرید، استاد کا ادب شاگرد، باپ کا ادب ماں، دادا کا ادب باپ سکھاتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ذرا اپنی قسمت پہ ناز کرو مدگل کے مسلمانوں، تمہارے رب نے تم کو کیسی شان و عزت والا نبی عطا کر دیا۔ ارے تم ایسے نبی کے امتی ہو جس نبی کے دربار کا ادب بعد والوں کو بعد والا نہیں سکھا رہا ہے، نبی کے دربار کا
खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल सिखा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह होकर नबी के दरबार का अदब सिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह होकर, खुदा खुदा होकर अपने बंदे का, अपने महबूब के दरबार का अदब अपने दिगर बंदों को सिखा रहा है। अरे इससे तो समझो रो दीवानों क्या शान है मेरे नबी की। अल्लाह अल्लाह के सिखा रहा मेरे भाई नबी का अदब। ऐसी शान वाला नबी मिला तो पूरे मुसलमाना वो नबी की इश्क और मोहब्बत, अदब और एहतराम का दामन ऐसा मजबूती से पकड़ के पूरी दुनिया में ऐसा फिरना, ऐसा सीना तान के ऐसा मुदगल के मुसलमान ऐसा कहीं को फिर रहा तो बोला रसूल अल्लाह का उम्मती हूँ बोलना। ये दीवाने हौले ऐसा फखर करो रे अपने नबी पे। बोला नबी पे सलाम नहीं पढ़ना, कुरान में लिखा हुआ नहीं है, नबी पे फातिहा नहीं देना, हदीस में नहीं है, नबी की मिलाद नहीं मनाना शिरक है। अरे दीवाने इंसान कहां से लाए रे भैया दीवाना अकीदा। कौन लाके दिया रे बड़े भाई। अच्छा देखो, सबको मानने तैयार है, मामू को मानने तैयार है, चिच्चा को मानने तैयार है, जबकि मामू माँ का मुंह नहीं जी। अरे तुम बहुत डेंजर दिख रहे हो। मामू को मामू है बोल के अम्मी बोले नहीं, मामू है बोल के कौन बोले? अम्मी बोले। चिच्चा है बोल के अब्बा बोले। नाना है बोल के अम्मी बोले, दादा है बोल के अब्बा बोले। अब्बा बोले, अम्मी बोले तो उनको मामू मानने तैयार है, उनको चिच्चा मानने तैयार है, उनको दादा मानने तैयार है, उनको दादी मानने तैयार है, उनको नाना मानने तैयार है, उनको नानी मानने तैयार है। अरे अम्मी अब्बा के बोलने पे जब इतने लोगों को मानने में तेरे को टेंशन नहीं है? नहीं, अम्मी अब्बा के बोलने पे तू नाना के पैरा पड़ने को तैयार है, दादा के पेट में मुंडी डालने तैयार है, चुपने तैयार है, मामू की बच्ची से शादी कर। अबे अम्मी अब्बा के बोलने पे जब इत्तों का अदब कर सकता है, किसी को मामू की बच्ची को अपनी निकाह में ले सकता है, तो फिर खुदा के बोलने पर मुस्तफा का अदब क्यों नहीं कर सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा है फैजान बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वही लाइन में नहीं, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। कौन बनाए निजाम? भाई बोलो जी, मुद्गल वालों जोर से बोलो। अबे हौले, आपको नहीं बोलो, उसको बाजू वाले अबे हौले, जब खुदा खुदा होके अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को रखता, तो फिर तू कौन होता जो खुदा की बात तो मानता, नबी की अजमत को नहीं मानता? जब खुदा खुदा होके इतनी इज्जत दे रहा है, जो लाइन में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा उसी लाइन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख रहा है, तो फिर तू कौन होता जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने तैयार है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझने भी तैयार नहीं है? मतलब ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, अल्लाह ने उसी लाइन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों रखा? ताकि मुझे मानने
والے تیرا یہ پورا ماننا اس وقت مکمل ہوگا کہ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی مان لے۔ اگر تو خالی لا الہ الا اللہ کو مانے گا، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانے گا، تو پھر تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی داڑھی رہے تو بھی نہیں ہو سکتا، ہاں، یا دو گھٹے رہے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، ریئل فیکٹ بول رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بڑی ٹوپی پہن کے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد نہیں ہو سکتا۔ کتنی بھی بڑی ٹوپی پہن لے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا بھی پورا مدگل چھوڑ کے جا کے پورے گلی گلی چپا 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 پھر کے آیا تو بھی مسلمان۔ 4 سال گیا ابھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے کھٹکے مار لیتے پھرنا شرط نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے آمینہ کے لال کو ماننا شرط ہے، اور ویسا ماننا جیسا اللہ بنایا۔ ہاں، اپنے جیسا نہیں ماننا۔ مان رہا نا میں بھی رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ میں بولا کیسا مانتا؟ دیکھو حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ ماننا ہے رہولے۔ اس کو ماننا بولتے، اس کو انکار کرنا بولتے۔ حضور ہماری طرح ہے، یہ ماننا نہیں ہے، یہ حضور کی عظمت کو گھٹانا ہے۔ حضور لامکان کو گئے، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، یہ ماننا نہیں ہے، یہ حضور کی عظمت کو دفن کر دینا، ختم کر دینا ہے۔ ماننا کیا ہے؟ مانو ایسا جیسے ابو بکر نے مانا تھا، جیسے حضرت بلال نے مانا تھا، جیسے حضرت غوث اعظم نے مانا تھا، جیسے غریب نواز نے مانا تھا، جیسے ہمارے اولیاء صلحاء علماء پیروں نے مانا تھا۔ ارے نبی کو مانو کہ وہ لامکاں کا مکی ہے، نبی کو مانو کہ وہ خدا کا دیدار کرنے والا ہے، نبی کو مانو کہ وہ خدا رب ذوالجلال کے حکم سے عرش بری سے آگے سفر کرنے والا ہے۔ ارے نبی کو مانو کہ نبی شان کا مالک ہے، کہ اس کے رب نے اسے نبیوں کا امام بنایا ہے، رسولوں کا سردار بنایا ہے، مالک جنت بنایا ہے، مختار کائنات بنایا ہے۔ اس کے رب نے اس کو شافع محشر بنایا ہے، اس کے رب نے اس کو پوری کائنات کے گناہگاروں کو ہاتھ پکڑ کے شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے والا بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کو نبی کی شان کے مطابق ماننا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے، نہیں ہوتا ایسا تو یہودی بھی مانتے۔ آپ کسی غیر مسلم کو بیچارے کو جو مدگل میں جا رہا اس کو پوچھو پروفیٹ محمد کون ہے، انہیں بولتا اللہ کے رسول ہے، مانا انہیں۔ اس کو ماننا تھوڑی بولتے۔ ماننا وہ ہے کہ ان کی تمام خوبیاں، ان کے تمام کمالات، ان کی تمام شان و رفعت، ان کے تمام درجات، ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ ان کو اپنا نبی اور اپنے کو ان کا غلام ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے سنو، اب آگے اللہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ آواز صاحب، آواز، اللہ اکبر، آواز پہ کنٹرول، آواز، خبردار۔ نبی کی جب پٹھے نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، نبی کو حاضر ناظر ہونے پہ بحث کر رہے ہیں، نبی کے جو ہے فلاں فلاں کام کا انکار کر دیں، نبی کی فلاں شان کا انکار کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انکار کرنا تو دور کی بات ہے، نہیں ماننا تو دور کی بات ہے۔ آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونا، بر اللہ۔ اب پھر آگے دوسرا حکم دے رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے دیکھو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ مدگل والوں، آپ کے گھر میں داماد ہے،
क्या करते दामाद? कहाँ है मियाँ? नहीं, बाबू इधर आओ, नहीं तो नाम लेके पुकारते, एक जमशीद खान इधर आओ। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे साहब? हो गया तो बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई, बहुत ही अच्छा। तो कहाँ है बेटे है बोलेंगे? नहीं, बेटे बोलेंगे या नाम लेके पुकारेंगे या बाबू बोलेंगे या मियाँ बोलेंगे। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? दामाद है भाई, अपने बेटे की तरह है, तो अपने बेटे को जैसा पुकारते उसको भी वैसे ही पुकारेंगे ना। बीवी अपने शौहर को पुकारेगी तो क्या बोलेगी? अजी कहाँ गए जी, खाए जी, इधर आइए, बैठिए, चलिए, उठिए, यही बोलेंगे ना? नहीं, या मुद्गल के बीवी और कुछ बोलते क्या? कहाँ गया रे रे ही बोलते क्या? ऐसा तो नहीं बोलते। मालूम है मेरे को मुद्गल के औरतें पूरे शरीफ है बोलते। नहीं, मुद्गल की औरतें बहुत अच्छे है, मेरे को मालूम है, कुछ भी ऐसे खतरनाक बातें नहीं करते ला। और देखो इतने वैसे औरतें, तुम लोगों से ज्यादा औरतें बाजू बैठे हुए हैं, मगर माशाल्लाह से देखो कितना खामोश बैठे हुए, मतलब बहुत अच्छे औरतें हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप चचा हैं तो आप अपने भतीजे को क्या करेंगे? बेटे बोलेंगे, बाबा बोलेंगे, बेटे बाबा इधर आओ, मियाँ इधर आओ, ऐसे ही बोलेंगे ना भैया, भतीजा है। और क्या करेंगे? बस बेटे के बराबर है और इसकी इज्जत क्या देंगे इससे बढ़ के? बस ये अंदाज है, मोहब्बत है, इसी पुकारेंगे आप। हाय 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 हाय, ईमान वालों कुर्बान जाओ, कैसा नबी मिला यारो। मेरे नबी के ससुर हैं, ससुर। मेरा नबी भी दामाद है। मेरे नबी के ससुर हैं सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। मेरे नबी के ससुर हैं सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। अजी दामाद नबी हैं, ससुर अबू बकर है रज़ी अल्लाहु अन्हु। लेकिन पूरी जिंदगी अल्लाह की कसम हजरत अबू बकर ने अपने दामाद नबी को कभी नौज़ बिल्लाह बेटा कह के नहीं पुकारा, मियाँ कह के नहीं पुकारा, भांजे भतीजे कह के नहीं पुकारा, दामाद कह के नहीं पुकारा। जब जब दरबारे मुस्तफा में अबू बकर भी आए, उमर भी आए, ससुर है, मगर मेरे मुस्तफा को हाथ जोड़कर, गर्दन झुकाकर, आंख बंद करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह कह के पुकार रहे हैं। कहाँ गया रो नारे लगाने वाला हो? लगाओ जी जलसा मत, पूरे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखो वो माइक वाला माँ है, स्पीकर के ऊपर चढ़ के आधा जलसा हो गए बाद स्पीकर का काम कर रहा। तो अब उसको क्या बोलेंगे? हाजा नहीं बोलते उसको, जालिका। जालिका मतलब वो, जालिका मतलब वो, जालिका रजुलुन वो आदमी। हाजा बोले तो करीब, जालिका बोले तो बड़ी दूर। जो दूर हो अरबी में उसको जालिका कहते हैं, जो करीब हो अरबी में उसको हाजा कहते हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? मुद्गल वालों फिर समझो, मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, जब तक तुम समझे नहीं आगे बढ़ता नहीं। हाजा रजुलुन ये लफ्ज उस वक्त आता है जो बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब है। ज़ालिका रजुलुन जो दूर है, दूर बोले तो ज्यादा दूर नहीं, वो दूर नहीं, यही दूर, इतनी दूर बस। ज़ालिका रजुलुन वो आदमी, ज़ालिका रजुलुन वो आदमी, ज़ालिका रजुलुन वो आदमी। वो बोले तो दूर, ये बोले तो करीब। अब ये बात समझ गए? हाजा
ذالکا ھذا قریب، ذالکا دور۔ اب خبر کا سوال سنو، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، ارے نعرہ لگاؤ یار، ھذا الرجل، مطلب خبر کا سوال اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ خبر میں مصطفیٰ میت کے اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب ہوں گے کہ ذالک الرجل نہیں بولا جائے گا، ھذا الرجل بولا جائے گا۔ ھذا الرجل، خبر میں حضور کی آمد ہوئی، ہائے ہائے ہائے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یہ بھی میرا گھر وہ بھی میرا گھر، حضور عاشق کے اس گھر میں بھی آتے ہیں، عاشق کے اس گھر میں بھی آتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھے مومنوں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ ہاں سبحان اللہ۔ ھذا الرجل، پٹھا یہ سوال تو بازو والا بھی پڑھا مگر سمجھا نہیں، سمجھا نہیں، کیونکہ سمجھنے کے لیے غوث اعظم کا فیض ہونا پڑتا ہے، سمجھنے کے لیے غریب نواز کی دعائیں ہونا پڑتا، سمجھنے کے لیے اہل بیت کا صدقہ ہونا پڑتا۔ اب جو بزرگوں کی عظمتوں کا انکار کر کے بیٹھا ہو، ایسے دلندر کو بزرگوں کا فیض نہیں ملا تو اس کو نہ سوال سمجھ میں آتا نہ جواب سمجھ میں آتا۔ واہ سبحان اللہ۔ ھذا الرجل، خبر کا سوال، اور یہ سوال کوئی لال کتاب ہری کتاب میں نہیں ہے، بخاری میں ہے۔ یہ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، کسی کی ماں نہیں جانی سوال کا انکار کر دے، پوری دنیا کا کوئی مسلمان اس سوال کا انکار نہیں کر سکتا، خبر میں یہ سوال نہیں ہوں گا، نہیں بول سکتا، یہی سوال ہوں گا خبر میں۔ تیسرا سوال من نبیوں کا نہیں ہے، تیسرا سوال ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ بخاری سے ثابت ہے، فی ھذا الرجل، ھذا الرجل، اس بات کی دلیل ہے کہ تیری خبر میں جہاں تو لیٹا ہوگا وہیں تیرے سرانے آمینہ کا لال کھڑا ہوا ہوگا۔ لحد میں آقا، لحد بولے تو خبر کو بولتے، لحد بولے تو کس کو بولتے؟ خبر۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ ایک اور شعر سن لو، جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا درد پالو مسلمانوں، وہ صرف خبر میں نہیں آتے، نہیں،
وہ تو خبر میں آتے ہی آتے ہیں، عاشقوں کے گھر میں بھی آتے ہیں، جن کو ان کی محبت نصیب ہو جاتی ہے نا، اللہ کی قسم ان کے خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ ہاں ان کے خوابوں میں آتے ہیں، خوابوں میں۔ ہاں حضور آتے ہیں خوابوں میں، سبحان اللہ، حضور آتے ہیں خوابوں میں۔ غلام بنو، غلام، عاشق بنو، چاہو حضور کو، حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کی محبت میں جیے، سب بیکار ہے، بیکار، سب بیکار ہے میرے بھائی، پوری دنیا بیکار ہے، پوری دنیا بیکار ہے، اللہ کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، سب بیکار ہے۔ یہاں پہ کوئی اپنا نہیں ہے، سب دغاباز ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، شرارت ہے، بددیانتی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، جلن ہے، شرارت ہے۔ یہ ساری گندگیاں ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ جو ہے مسلمانوں کا محلہ، مسلمانوں کا گاؤں بنتا۔ ہاں جی، گھر تم بنا لیے محنت کر کے، لوگوں دیکھ کے چل رہی، کہیں کو چل رہا رہے، تیرے سے پیسے لیے، تیرے سے پانی لیے، نہیں تیرے سے مٹھی لیے، نہیں تیرے سے سیمنٹ لیے، کہیں کو چل رہا رہے۔ آگ کے اوپر کھانا اتنا نہیں چل رہا، انہیں باہر ٹھہر کے جتنا چل رہا۔ مسلمان کا گھر دیکھے تو لوگ جلتے، آپ کی اولاد اچھی نکلی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی، آپ تھوڑا پیسہ پکڑ لو لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو جاتا، آپ کو چار لوگ چاہو لوگوں کے اندر پک 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 کرے۔ بہت غلیظ ہے صاحب دنیا، بہت بیکار لوگ ہیں یہاں پہ، بہت بیکار لوگ، تھرڈ کلاس غلیظ لوگ، گندے لوگ ہیں دنیا میں، اپنے سگے بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے جی۔ سگا بھائی ذرا ترقی کر لیا، پیسے کما لیا، اچھا بن گیا، ذرا اچھا پوسٹ مل گیا، ذرا اچھا منصب مل گیا تو سگا بھائی چس کا مردہ نکال دیتا ہے، چور ہے رہے انہیں، بٹے باز ہے، بدماش ہے، اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو اس کے دشمن کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، سگے بھائی کو جتنی خوشی ہوتی۔ یہ دنیا مکر ہے میرے بھائی، فریب ہے، ایسی بے وقوف دنیا سے دل لگا کے ویسے خدا کو، ویسے رسول کو بھول جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے مسلمان۔ اللہ رسول کو مضبوط پکڑو، مضبوط مضبوط پکڑو۔ ایک اچھا واقعہ سناتا ہوں، ابھی بات پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، ابھی اس پہ آئیں گے ہم تھوڑا بیچ میں ذرا ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک علاقے میں سکندر آباد میں ایک لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہے محبت کرتے تھے آپس میں، یہاں بھی کرتے ہیں پٹھے مدگل میں نہیں، پٹھوں کو کچھ بھی آؤ سب کو عاشقی برابر آتی، جیب میں پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہیں مگر عاشقی کرتا ہوں۔ ہاں عجیب و غریب پٹھے، بچوں سے زیادہ خطرناک وہ دیوانے پٹیاں ہیں۔ عاشقی کر رہے ہیں، کئی کیا عاشقی کرتے رہے ہولے، پہلے کماؤ، پہلے قابل بنو، اچھے بنو، کامل بنو، لائق بنو، فائق بنو، اپنے پیروں پہ کھڑے رہو۔ روزانہ باپ کل سے پیسے، ابا 100 روپے دو، کیا عمر کا ہے؟ 22 سال کا، 22 سال کی عمر میں باپ سے پیسے مانگتا، شرم آنی چاہیے۔ یہ عمر میں تو ماں باپ کو پالنے کی عمر ہے، محنت کرو، آگے بڑھو، ترقی کرو، یہ عمر باپ سے پیسے مانگنے کی نہیں ہے۔ 100 روپے مانگنا، 100 کیا آتا ہے 100 روپے میں؟ ہولے پیٹرول نہیں آتا 1 لیٹر 100 روپے میں، نہیں 2 چائے پیے تو بسکٹ نہیں کھا سکتے، سگریٹ کی ڈبی آتی ہے 100 روپے، صحیح سے بولا آتی، تم پیتے جنے تمہیں کو معلوم ہے، تو بیٹا ان کو پوچھنا دو ذرا، جو پیتے ان کو بولنے دو نا، 100 روپے دو ابا، 100 روپے دو۔ شرم آنی چاہیے، جوانی کی عمر میں اپنے باپ سے پیسے مانگتے ہو، جوانی کی عمر میں گھروں میں بیٹھے ہو، چبوتروں پہ 2 بجے تک بیٹھے ہو، جوانی کی عمر میں اپنی بیویوں کو گھروں کے باہر بھیج کے کما رہے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ایسے شوہروں پر جو اپنی بیویوں کو گھروں کے باہر بھیج رہے کام کرنے کے بعد، اللہ کی لعنت ہے ایسے شوہروں پر، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے ایسے بھائیوں پر جو بے روزگار جوان گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جوان بہن جا کے سیلس مین کا جاب کر کے دیگر جاب کر کے پیسے کما کے گھر کو لا کے بھائی کو کھانا کھلا رہی۔
اللہ کی لعنت ایسے بھائیوں پر، ایسی جوانیوں پر، ایسے بد خصلت، بد مزاج آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوئے۔ کون سکھایا ہے نالائقوں کو یہ دیوانی چیزیں نہیں معلوم ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ بد خصلت ہی نہیں معلوم؟ 4 بچے ہو گئے، سوتا پڑا ہوا ہے گھر میں۔ ابھی جب تیرے کو کمانا نہیں تھا، تو کمانے والا نہیں تھا، تیرے کو نوکری کرنا نہیں تھا، تیرے کو تجارت کرنا نہیں تھا، تو شادی کرا کہیں کو، وہ 4 بچوں کو پیدا کرا کہیں کو، کس کے بھروسے پہ پیدا کرا؟ دودھ والے کے پیسے باقی، لائٹ کا بل باقی، اسکول کی فیس باقی، انٹرنیٹ کی ہونا کرتے گھر میں، ٹی وی کنیکشن کے پیسے باقی، گھر کا کرایہ باقی، بیچاری تھک گئی، 4 بچے ہو گئے، بولی کیا کروں؟ بچے روٹی کو تڑپ رہے، کھانے کو تڑپ رہے، عید آ رہی نئے کپڑوں کو تڑپ رہے، یہ بدبخت نالائق دلندر جاتا نہیں، کما کے لاتا نہیں، بیچاری غریب عورت، مجبور عورت، برقع پہن لی، اپنی شرم حیا کی پہ کر، باپ اپنی زندگی میں کبھی اس کو کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کبھی اس کا بھائی نہیں بھیجا، مگر یہ منحوس سے شادی ہوئی، اب انہیں کام کرتا نہیں، بیچاری عزت دار عورت برقع پہن کے کام کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ شرم نہیں ہے، شرم مسلمانوں کو، شرم نوجوانوں کو۔ یہ بدبختہ گھر میں اوندھا چتا پڑا ہوا ہے، اور اس کی بیوی بیچاری جا کے لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھو رہی، کپڑے، اس کی بیوی جا کے بیچاری لوگوں کے گھروں میں برتنہ دھو رہی، ان کے بچوں کے گندے گندے کپڑے، پیشابوں کے کپڑے دھو رہی، پھالیاں دھو رہی۔ شرم نہیں آتی اپنی بیوی سے کام کرواتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی ذرے بھی اپنی بیوی سے کسی اور کے ناپاک کپڑے دھلاتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی اپنی بیوی سے جا کے کسی کے واش بیسن دھلاتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی ذرے بھی؟ غیرت ہے؟ مر گئی مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری اس جوانی پر اللہ کی لعنت ہے کہ تم سوتے پڑے ہو گھر میں، 2 بجے رات تک بے وقوف چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے، 12 بجے تک دن میں، 2 بجے تک، 4 بجے تک بستر پہ لوٹ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرا تجھے کہ تو اپنی اولاد کے لیے عذاب بن جائے، اپنی بیوی کے لیے عذاب بن جائے، اپنے گھر کا سکون غارت کر دے، اپنی منحوس خواہشات کی وجہ سے اپنی زندگی کو پوری تہس نہس کر دے۔ اسی لیے اللہ نے تجھے یہ اولاد دی تاکہ تو ان کو کسی کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ اسی لیے اللہ نے تجھے اولاد دی کہ روزانہ تیرا بیٹا اسکول میں شرمندہ ہوتا رہے۔ کیا تجھے اللہ نے اس لیے اولاد دی کہ تیرا بیٹا کسی کے جو ہے ادھار کا دودھ پیتا رہے، ادھار کے پیسوں پہ آیا ہوا کھانا کھاتا رہے؟ کیا تیری اولاد کو اللہ نے اس لیے تجھے دیا کہ تو ان کو ایسے گھروں میں رکھ کہ تیرا مکاندار تجھ سے پریشان رہے، اللہ کی پناہ مانگتا رہے؟ سمجھو مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو یار؟ کتنا نیچے گر گئے ہو یار نوجوانوں، کتنا نیچے گر، اٹھو یار، اٹھو یار، اٹھو یار، چھوڑو یہ آوارگی کی راہیں، چھوڑو یہ آوارگی کے راستے، چھوڑو یہ راتوں میں بیٹھنا، چھوڑو یہ چبوترے گرم کرنا، چھوڑو یہ ٹھیٹھا ہنسی مذاق زندگی کرنا، چھوڑو یہ آوارہ گردی کرنا، چھوڑو یہ گانجے پھونکنا پینا، چھوڑو یہ سگریٹ بازی، چھوڑو یہ شراب نوشی۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تم شراب پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم گانجے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم سگریٹوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم زنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم آوارہ گردی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم لاٹھوری کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ ارے اپنے مقام کو سمجھو، اپنی شان کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں کسی اور کی امت میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں محمد عربی کی امت میں پیدا کیا۔
اپنا مقام سمجھو، اللہ نے تمہیں خیر امت کا تاج پہنایا ہے۔ ارے اپنا مقام سمجھو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ارے اپنا مقام سمجھو، اللہ نے تمہیں باپ بنا کر جنت کے دروازوں میں بیچ کے دروازے کا درجہ دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں شوہر بنا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں رہنے کی شان عطا فرمائی ہے۔ اپنا مقام سمجھو، ماں باپ کی خدمت کرنے پر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، ان کو اچھا کھانا کھلانے پر، ان کے ساتھ نیکی کرنے پر، ان کے ساتھ بھلائی کرنے پر رب نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اپنا مقام سمجھو مسلمانوں، چھوڑو یہ آوارہ گردی، چھوڑو یہ ٹائم پاس کرنا۔ اے مدگل کے نوجوانوں، اپنے بھائی کی اس بات کو اپنے دل میں جگا دو، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں جا کے تم کسی کا مرڈر کرنے والے بنو، تم کسی کا ریپ کرنے والے بنو، تم جو ہے جوا کھیلنے والے بنو۔ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم خدا کی نافرمانی کرو، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم نبی کے ساتھ بے وفائی کرو، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم مسلم قوم کا نام بدنام کرو، اس لیے پیدا نہیں کیا معاشرے کا کیڑا بن جاؤ، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم پوری امت کے لیے عذاب بن جاؤ، نام کی بدنامی کا سبب بنو۔ ارے تمہارے رب نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، معاشرے کے ایک بہترین انسان بنو، اللہ کی عبادت کرو، پیارے مصطفیٰ کے ساتھ غلامی کا رشتہ رکھو۔ اس لیے تمہارے رب نے پیدا کیا۔ چھوڑو میرے بھائی، چھوڑ دو میرے بھائی، اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے بھائی، یہ خالی بیکار حرکتوں کی وجہ سے، یہ بیکار حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں بھائی، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ چھوڑ دو میرے بھائی، اچھے مسلمان بنو، اچھے مسلمان بنو، اچھے مسلمان بنو، بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ اے مدگر والوں سن لو میری بات، احمد نقشبندی کی گزارش سنو، اے مدگل والوں، ایسے بنو کہ جب تم راستوں سے گزرو تو تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ مدگل کا نوجوان آ رہا ہے، کرناٹک کا باشندہ آ رہا ہے، ہندوستان کا واسی آ رہا ہے، دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، امن اور انسانیت کی بات کرنے والا آ رہا ہے، نفرتوں کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ ارے تم کو دیکھ کر کہے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا آ رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا آ رہا ہے۔ ارے تم کو دیکھ کر دنیا کہے کہ دیکھو وہ آ رہا ہے جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہے، مصطفیٰ کا پیارا بنا لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں اچھے بن گیا۔ ہمارے جنازے اٹھے نا، لوگ فخر سے کہنا ہاں 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 بڑی شان والا تھا، اچھے کام کرنے والا تھا، نیک انسان تھا، نمازی تھا، شریف تھا، اچھی خصلتوں کا مالک تھا۔ لوگ ایسا کہے یار، لوگ فخر کرے جی ہم سے دوستی کرنے میں، لوگ فخر کرے جی ہم سے آپ ملاقات کرنے میں، ہم سے بات کرنے میں فخر محسوس کرے، آج میں نے ان سے بات کی ہے، آج میں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، جہالت، گندگی، غلاظت، لڑنا جھگڑنا، مارنا توڑنا، شراب پی رہے ہیں کتوں کے جیسا روڈ پہ پڑے ہوئے جی۔ کتے تو بھی ہوش میں رہتے، کتوں سے بدتر ہو گئی حالت، کتوں سے بدتر جی، کتوں سے بدتر، کتوں سے بدتر۔ بار بار اس لیے بول رہا ہوں، آپ کے دل کو تکلیف ہونا، آپ کو نہیں، جو پی رہا اس کو نہیں۔ کتا ہوش میں رہتا جی، انہیں ہوش میں کیوں نہیں ہے؟ ہوش میں نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے گھر کا راستہ کدھر ہے۔
मार लिया पाकिट कुड़म्बा ढुल रहा रोड के ऊपर, ढुल रहा ढुल के गिर गया। लारी भी चलेगा तो खबर नहीं है उसको, मर गया भी तो खबर नहीं है उसको। कुत्ते आके उसकी जुबान चाट रहे, खबर नहीं है उसको। कुत्ते ठहर के पेशाब करके जा रहे उसके मुंह के ऊपर। कुत्ता बोल रहा मेरे से बदतर अगर इस जमीन पे कोई है तो तू है, तू शराब पीने वाला। होता नहीं होता, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? क्या है मेरे भाई, फखर महसूस कर रहे हैं? फखर नहीं वो साहब, कभी कभी ले लेता हूं मैं, कभी फखर महसूस कर रहा है। जालिम शराब पीने पे फखर कर रहा है, अल्लाह की लानत हो तेरे ऊपर। गांजे पीते हो, जुआ खेलते हो। खुदा के खैर और गजब का आलम यह है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी की दुआ साल भर में कभी कबूल ना हो तो अल्लाह शबे बारात में उसकी दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन शबे बारात में भी उन लोगों की दुआ कबूल नहीं की जाती है जिनको शराब पीने की लत लग जाती है। बदबख्त के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद हो गया पूरा, अल्लाह के फजल का दरवाजा बंद होगा, बंद। शराबी के लिए दरवाजा बंद है। किसी की कभी भी दुआ कबूल नहीं हुई ना पूरी साल में, तो शबे बारात में कबूल होती उसकी दुआ, मगर शराबी की दुआ शबे बारात में भी कबूल नहीं होती। और दूसरा वो जिसकी दुआ शबे बारात में कबूल नहीं होती, जो अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करता, माँ बाप से लड़ता, माँ बाप को घर से निकाल देता, या लड़के बीवी बच्चों को लेके माँ बाप के घर से निकल जाता, ऐसे जालिम की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। खुशी से अगर माँ बाप जाके एक महीना वो बेटे के घर में, एक महीना वो बेटे के घर में रह रहे, माँ बाप खुद रह रहे तो इख्तियार है। लेकिन भाया बाप मैं एक महीने से ज्यादा नहीं पाल रहा, तू पाल, मियाँ तेरा का तू पाल, बड़ा तीसरे को बोल रहा, तीसरा चौथे को बोल रहा, चौथा पांचवे को बोल रहा, पांचों मिलकर अपने माँ बाप को बांट ले रहे। और बास तो इतने खतरनाक होने वाला, मैं अम्मा को रखता हूँ तू बाबा को रख। बेचारी बुढ़ी अम्मा एक बेटे के घर में पड़ी है, बुढ़ा बाप एक बेटे के घर में पड़ा हुआ। अल्लाह का खैर है ऐसी औलाद के लिए, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की लानत। कहाँ किसका कब ऑपरेशन करना वो मैं को मालूम, मौका मिलते कि देता हूँ छक्का। नबी का नारा लगाओ, नबी का नारा। अच्छा लगा, फिर से लगाओ, फिर से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र चल रहा तो नबी का ही नारा लगाना, ये नारे के आदाब है ये नहीं। नबी का जिक्र चल रहा, नबी की अजमत में पब्लिक जोश में आ रही, नबी के गुलामों का नारा लगाते क्या? मैं नबी की अजमत बयान कर रहा हूं, ये क्या नारा है? दीवाना नारा। नबी का नारा, नबी की अजमत पे नबी का नारा, आका की अजमत पे आका का नारा, आका के दरबार में आका का नारा, आका की महफिल में आका का नारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो फिर कुर्सी लेके भाग जा रहा। कौन सी पार्टी का है कि नहीं? एक बार दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अब मसले को समझो मुसलमान। अरे हजरत अबू बकर ससुर है, मगर जब भी बात करते या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर अबू बकर कुर्बान। हजरत अबू बकर
ससुर है, ससुर, सुभान अल्लाह। है ना जी, पूरी कायनात में हर जमात में ससुर है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है जमात का। ससुर दामाद में कोई झगड़ा नहीं है, हर जमात में ससुर है, हर जमात में ससुर का अपना एक वैल्यू रहता है। ससुर दामाद कितना ही बदमाश है तो ससुर ऐसा बैठता है, ऐसा बैठता है। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल। ससुर अपनी शान रखते हैं, मगर कुर्बान जाओ जी मेरे आका पे। हाय 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 हाय, क्या शान लेके आई थी मेरे नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मेराज की रात जन्नत का मुशाहिदा किए। दूसरे दिन जब हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से कहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहा अबू बकर, हाय हाय हाय, ऐ सिद्दीक़ अकबर, मैंने कल रात आपका मकान जन्नत में देखा, बड़ा शानदार अजमत वाला, मुश्क से मुअत्तर, हीरे जवाहरात से लबरेज, बड़ी शान व अजमत वाला नूर से बना हुआ हुजरा देखा। मैं उसमें दाखिल होना चाह रहा था कि आपका मकान हुजरा देख लूं कि कैसा शान वाला है, लेकिन अबू बकर मैंने जब दाखिल होना चाहा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली है, इसलिए मैं रुक गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसीलिए मैं रुक गया कि मुझे ख्याल आया कि मैंने अंदर जाने की आपसे इजाजत नहीं ली है। हजरत अबू बकर इतना सुनना ही था, कहने लगते या रसूल अल्लाह। ससुर दामाद से मुखातिब है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर आप क्यों तशरीफ नहीं ले गए? कहा अबू बकर मैंने आपसे इजाजत नहीं ली। बोले या रसूल अल्लाह, आपको गुलाम के घर आने की इजाजत की क्या जरूरत है? मेरे आका वो जन्नत का मकान भी, वो मकान वाला अबू बकर, दोनों भी आप पर से कुर्बान है। या रसूल अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दोनों भी आप में से कुर्बान। ये हैं नबी। अल्लाह ने कहा वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, ऐसे मत पुकारो, ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अरे रख दे रे भाई, तू पैसे लाके कहती जरा भाई बैठ, मैं क्या गाने गा रहा हूँ। अब मसले को समझो, दूसरा मसला समझो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई बेगम अपने शौहरों को क्या क्या किस नामों से पुकारते, बात तो बहुत डेंजर रहती है और ना बहुत खतरनाक बोलते हैं। बहुत डेंजर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी प्यारे मोहब्बत वाले बीवियों की बात बोल रहा हूँ। हम क्या क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी महफिल में बोल नहीं सकता मैं, नहीं सुनने के रहते बस खाली बात। वो कितने प्यार से बोलते बाबा बाबा बाबा, नहीं मगर कुर्बान जाओ जी मेरे आका पर। हाय 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 हाय, मेरा नबी भी शौहर है, बहैसियत शौहर मेरे नबी को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमैमा, हजरत सैयदुना सौदा, हजरत सैयदुना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी को जब 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 जुबाने अक़दस से याद किया है तो अल्लाह की कसम ऐसे वैसे आमियाना अंदाज में या किसी और किस्म के अल्फाज में ना मोहब्बत ने किसी और जुमलों में याद किया, बल्कि जब जब प्यारे मुस्तफा के पास हजरते उम्महातुल मोमिनीन जब अल्फाज अदा करती तो यूं कहती फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या
اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ہاں 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 ہاں، بحیثیت شوہر بھی حضور دنیا میں لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ دنیا والوں پوری کائنات کے بیوی اور شوہر کا نظام الگ ہے، آمنہ کے لال محمد عربی کا نظام الگ ہے۔ کوئی نبی کے مد مقابل قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ چاچا حضرت عباس ہے، حضرت حمزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہے، آپ بھی کے بھی چچا ہے، آپ بھی کسی کے چچا ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے سے کیسا بات کرتے ہیں، آپ کے چچا آپ سے کیسا بات کرتے ہیں آپ کو بخوبی واقف ہے۔ لیکن حضرت حمزہ، حضرت عباس جب رسول اللہ کے دربار میں ہوتے یا دربار کے باہر ہوتے یا کہیں اور بات کرنے کا موقع ملتا تو کبھی میرا بھتیجا محمد نعوذ باللہ ایسا نہیں کہتے، میرے بھائی کے بیٹے محمد نے کہا نعوذ باللہ ایسے نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے اللہ کے رسول جن پہ میرے ماں باپ قربان، انہوں نے کیوں کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، حبیب اللہ نے کہا ہے، نبی اللہ نے کہا ہے۔ ارے ایک لطیف نکتہ یوں عرض کرتا آگے بڑھوں کہ دیکھو ایک مرتبہ حضرت عباس کو، حضرت عباس کو، حضرت حمزہ کو، معذرت حضرت حمزہ کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا حمزہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سنو نوجوانوں، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ گئے تو کل سے فاتحہ شروع گھر میں، ہاں کل سے سلام شروع، کل سے سب دکانہ بند، صرف ایک ہی کام کریں گے، حق جماعت اہل سنت والجماعت۔ یہ جماعت ہوا ہے میرے پیارو، سنو ذرا، آئندہ سے میلاد کی محفلیں شروع، میلاد کا جلسہ شروع، میلاد کا جلوس شروع۔ ہاں مسئلے کو سمجھو۔ حضرت حمزہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت حمزہ کا جواب سنو اے ایمان والو، حضرت حمزہ نے کہا ہر حال میں بڑے تو پیارے مصطفیٰ ہی ہے، ہر حال میں بڑے تو نبی ہے، مگر میں 2 سال پہلے پیدا ہوا بنے، مگر میں 2 سال پہلے پیدا ہوا، بڑے تو حضوری چھے، سبحان اللہ، میں بڑا ہوں انہوں چھوٹے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں بولے، ایسا بولنا کفر سمجھے، کفر بتلا دیا دنیا والوں کو، یہ نبی ان کے بارے میں ایسا نہیں بولا جاتا، یہاں پہ الفاظ بھی ناپ تول کے نکالے جاتے ہیں، ان کے چچا ہو کے جناب نہیں بولے۔ سبحان اللہ، یہ آج کا ملا مسجد میں کھڑے ہو کے جمعے کے دن بول رہا جناب محمد نے کہا ہے، تو مر گیا کہیں کو نہیں رہے، جناب بولتا نبی کو جناب بولتا۔ جو مولوی مسجد میں ٹھہر کے نبی کو جناب محمد بولا اسی وقت گلہ پکڑ کے اس کو مسجد سے نکال دینا، نکل باہر بدتمیز، نبی کا نام لینے کا ادب نہیں ہے تیرے، جناب بولتا نبی کو، جناب محمد نے کہا ہے، اس کو بولتے رہے جناب۔ ہمارے پاس اردو زبان کا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، برا نہیں ہے، مگر عرف عام میں اس کا استعمال کام والوں کے لیے، نوکروں کے لیے، چھوٹوں کے لیے استعمال ہوتا۔ میری کار کا ڈرائیور نہیں آیا تو میں پوچھتا ہوں کہاں گئے تھے جناب، وہ ڈم میں مار رہے ہیں تم، اور بڑوں کے لیے جناب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، عرف عام میں نہیں کرتے۔ کہاں ہے جناب بول کے بڑوں کو نہیں بول سکتے، ایسا بول سکتے کہاں ہے جناب، میں بولا ارے میری عمر کا تو لحاظ رکھ، کیا جناب نہ بول رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑوں کے لیے الگ لفظ کا، کہاں ہے حضرات یہ بڑوں کے لیے آتا، کہاں ہے جناب چھوٹوں کے لیے آتا، اور انہیں کیا کر رہا، جناب محمد نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اچھا ایک تم لوگ اندر تک پوری بات سمجھا دیتا ہوں. آپ گھر کو جائیں گے یہاں سے بھائی لے نہیں جاتے کہیں گھر کیسے جاؤ جلسہ ختم ہوئے بات کی نہیں جاتے اور میں کہا یہ کیا ہے پورے کو گراؤنڈ خرید لے گا قبضہ میونسپالٹی والے پریشان ہو جائیں گے نقشبندی صاحب. اب مسئلے کو سمجھو گھر کو جاؤ گئے تک. اب میں تمہارے کو چھوڑوں گا دیکھو ماشاءاللہ 10:20 1.5 گھنٹہ ہوگا سبحان اللہ. اب میں تمہارے کو چھوڑ دوں گا 11 بجے. گھر کو گئے تک ہوں گے 11:30. آپ کے ابا سو رہے ہیں اندر بیڈ روم میں, امی جان بیٹھے ہوئے ہال میں. آپ پوچھنا جناب عبد القدیر صاحب کہاں ہے؟ ہم بھی بولتے پٹے پاگل ہو گیا کیا بابا کو نام لے کے پکارنا. صاحب پورے مسئلے ختم آج خالی سنی پورا مدگل سننی. آج کوئی بازو والا ملے گا اتنے مدگل میں بول دے دادا کو بولتے جناب عبد الحفیظ صاحب چائے پی رہے ہیں آپ؟ دادا بولتے لا رہے اندر سے لکڑی ذرا. دادا کو جناب بولتے ہیں. ارے جو لفظ سے تم اپنے باپ دادا کو نہیں پکار سکتے وہ لفظوں سے اپنے نبی کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تمہارا ایمان مر گیا اس لیے تم ایسے منحوس الفاظ نبی کے لیے استعمال کرتے. تمہارا ایمان مر گیا تمہارا ایمان. فاتحہ پڑھ دیا تم نے اپنے ایمان پہ, قبرستان میں گاڑ دیا تم نے اپنے ایمان پہ. اس لیے نبی کے بارے میں جناب محمد نے کہا ہے. ارے نعوذ باللہ کیسا بولتے ہیں؟ نبی کے بارے میں یہ کہنا ہمارے آقا نے کہا ہے, ہمارے شاہا نے کہا ہے, ہمارے داتا نے فرمایا ہے, نبیوں کے سردار نے کہا ہے, ساری کائنات کے والی نے کہا ہے, اللہ کے حبیب نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. ایسے شاندار الفاظ سے حضور کو یاد کرنا, سننے والا اگر کافر بھی ہو تو سمجھ میں آنا یہ غلام ہے اور اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہے. سننے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آنا ایک مسلمان دوسرے اپنے دوست کا ذکر کر رہا ہے, اپنے نوکر کا ذکر کر رہا ہے, اپنے بھائی کا ذکر کر رہا, ایسا فیل نہیں ہونا. سننے والے کو سمجھ میں آنا غلام اپنے آقا کو یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. نہیں اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کیا پیارا کلام لکھا ہے سبحان اللہ. پڑھ دوں ایک شعر. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. پورے بدعقیدوں کا توڑے ہمارے برابر ہے, ہمارے برابر ہے, ہمارے برابر ہے. تو اعلیٰ بھی ہمارا نبی ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اولا ہے, حد سے زیادہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب رہنے والا, سب سے بالا افضل ہے ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا بالا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ ہم کو نبی کو عظمت ماننے والا بنایا ہے. ہم نبی کو کمزور نہیں جانتے. کیسا ترجمہ کرے لوگ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کا ترجمہ کرے, ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولانا ٹھہرے ہوئے بیان کے لیے اب میرے کو دعوت دے رہے ہیں. اب حیدرآباد
سے ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو ان پڑھ ہے اور آپ سے خطاب کریں گے. وہی مائک کھول کے آگے نہیں بول سکتا ہوں مولانا. 14ویں صدی کے عالم کو ان پڑھ نہیں بول سک رہے ہیں. 14ویں صدی کے ایک مولانا کو ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ہے جس پہ خدا قرآن اتار رہا ہے, جس کے ہر لفظ کو حدیث کہا جا رہا ہے, جس قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جا رہا ہے, جس کے در پہ بیٹھنے والے کو وہ علی بابوہا کا تاج پہنایا جا رہا ہے, اس نبی کو ان پڑھ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس حلالی خون نہیں ہوتا ہے, جس کی رگوں میں اچھا خون رہتا نہیں, پاک حلال, انہیں نبی کو ان پڑھ نہیں بولتا. کوئی تمہارے سامنے بولے نبی اللہ کے نبی ان پڑھ تھے, تو آپ بنا رہے وہ جاہل ان پڑھ, اس کو بولنا بولتے کہتا فائٹ بنا لیتا. ابے حوالے جب تیرے کو ان پڑھ کا لفظ سوٹیبل نہیں ہے تو وہ لفظ نبی کی ذات کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی بدماشی ہوئی ہے صاحب. اللہ کے واسطے سمجھو مسلمانوں, ایک ایک چیز کھول کے بیان کر رہا ہوں آپ کو, سمجھو یہ چیزوں کو. تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے, تم کو بہت بڑے دھوکے میں رکھا گیا ہے, تمہارے عقیدوں سے کھیلا گیا, تمہارے ایمان کے ساتھ کھیلا گیا, تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, تمہارے عقیدوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, بد اخلاقی ہوئی ہے, تمہارے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کی گئی ہے. خبردار مسلمانوں, اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو یار. ماموں بلائے, چچا بلائے, پھپا بلائے, خالو بلائے, سسرے بلائے, بیگم بلائے, نبی کے خلاف سکھاتے جا رہے ہیں, اپن سیکھتے جا رہے ہیں. ہرگز نہیں کرنا, ہرگز نہیں سیکھنا, ہرگز نہیں سیکھنا, ہرگز نہیں سیکھنا. ماموں بولے بھی تو نہیں سیکھنا نبی کے بارے میں, غلط نہیں سیکھنا. چچا بولے بھی تو نہیں سیکھنا, پھپا بولے. امیر صاحب کو تو چھوڑ دو, وہ تو باہر کے ہو, میں اندر کی بات کر رہا ہوں. باہر والے شیخ صاحب بلائے تو بہت دور کی بات ہے, اندر کا سسرا بلایا بھی تو نہیں جانا, کہیں کو نہیں جانا. بولو مرنے کے بعد خبر میں ماموں نہیں آتے, آتے مدغل کے قبرستان میں ماموں آتے کیا؟ بولو جی. چچا آتے, مرے تو خبر میں سسرا آتا, بیگم بیگم تو قبرستان کو بھی نہیں آتی. بیگم تو قبرستان میں بھی بولا, انہوں تو گھر کا نہیں ٹھہکے, ٹاٹا بائے بائے, لو یو سو مچ, گو, اللہ حافظ. اور آج کل کے بیگمہ تو بہت خطرناک ہے, کیسا پڑھ رہے ہیں معلوم, شوہر کی میت جاری, کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, رونا چھوڑ کے, حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. پہلے کی عورتاں شوہر مارا تو 3 وقت بے ہوش ہوتے تھے, سہارا اٹھ گیا, سیاں چلے گیا, کیا کیا کچھ روتے تھے, پلاتے تھے, سرا پھوڑ لیتے تھے, کیا چوڑیاں پھوڑ لیتے تھے. آج کل کے پھٹیاں اتنے بدماش ہے. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست. خبروں میں بیگم بھی آنے والی, ذرا زور سے بولو, نہیں ہے. نہ ماموں آتے خبر میں, نہ چچا آتا, نہ پھپھا آتا, نہ خالو آتے, نہ سسرا آتا, نہ باپ آتا, نہ امیر صاحب آتے, نہ حافظہ اللہ تعالی سعودی کا شیخ. تمہاری خبر میں آنے والا نہیں ہے مسلمانوں, تمہاری خبر میں تو آمنہ کا لال تشریف لائے, اللہ کا حبیب تشریف لائے گا, نبیوں کا سردار تشریف لائے گا. فرشتے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا
جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی روح پاک قبر میں جلوہ گر ہو گیا، آمنہ کا لال قبر میں تشریف لائے گا، اللہ کا حبیب قبر میں تشریف لائے گا، حبیب پاک کی روح مبارک قبر میں تشریف لائے گی، ہائے ہائے ہائے، سرکار قبر میں تشریف لائیں گے اور سوال کریں گے فرشتے، بتاؤ کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ فی ھذا الرجل، ھذا الرجل، تم لوگ گاؤں کے لوگ آئے، مگر ایک مسئلہ سمجھا دے تو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھائیں؟ عربی میں سنو، عربی میں ھذا بولے تو یہ خرید کو بولتے ہیں، یہ بچہ میرے سامنے بیٹھے نہیں، یہ لوگ ان کو بات کرنا ہے تو اس میں سے کسی ایک کے بارے میں بول دو، ھذا ھذا ولد، یہ لڑکا، یہ آدمی بیٹھے ہیں تو کیا بولے؟ ہاں۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی مر گیا تو وہ بیٹا جنت میں نہیں جائے گا۔ مت کرو میرے بھائی، ماں باپ گنہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، ہمارا کام ہے ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی تعظیم کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے پیر پڑنا، ماں باپ کے پیر پڑنا کس کام ہے؟ صرف بیگم کا فون اٹھانے کی اجازت ہے جلسے میں، دوسرا کسی کا کوئی نہیں اٹھائیں گا، خبردار۔ میں بھی اگر آ گیا ہمارے بیگم کا تو میں بھی اٹھا لوں گا انشاءاللہ، تقریب روک کے اٹھا لوں گا۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کا واسطہ ماں باپ کا ادب کرو یار۔ سبحان اللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نہیں؟ جس کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے، بدتمیزیوں میں ان کا رہے رشتہ، ان کا انتقال ہو گیا، بد اخلاقیوں میں رہے انتقال ہو گیا، تو جاؤ آج کی رات جاؤ، نہیں تو کل صبح جاؤ، اپنے ماں باپ کے قبر پہ بیٹھو، ان کے پیروں کنے بیٹھ کے، ان کے پیروں کی مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے سچے دل سے ان سے معافی مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو اگر تمہاری یہ ادا بھی پسند آئی نا تو اللہ شاید معاف فرما دے گا، ورنہ وہ اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، ایسے بدترین آدمی کی دعا اللہ شب برات میں بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور گھروں میں اچھے رہو مسلمانوں، ہمارے گھروں میں چخ پخ چخ پخ چخ پخ، تو میں لڑنا جھگڑنا۔ میرے اسکول سے میں اسکول کا ڈائریکٹر ہوں، حیدرآباد میں ہمارے اسکول میں ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک لڑکا جو ہے 2nd کلاس کا لڑکا ایک اپنے کلاس میٹ کو مارا تو یہاں پھٹ گیا۔ میاں بھائی کا بچہ جو چاہے کر دے سکتا، میاں بھائی کا بچہ معمولی بات ہے، پھوڑ دیا۔ ٹیچرز لے کے بھاگ کے آئے، سر بچے کو خون جا رہا، اچھی بات ہے، پہلے اس کو لے کے جاؤ، بھگاؤ۔ اسکول کو بچہ ہمارے جو ورکر تھے ان کو دے کے جو ہے اسٹاف کو دے کے اس کو کیا کرے ہاسپٹل بھیجے، اس کو گئے بعد وہ پٹی لگا کے کر کے خون بند کر کے اس کے پیرنٹس کو بلائے گا نا، ماں باپ دیکھ کے خوب غصے میں آ گیا، فون کر چپ میں پڑ گئے ہم۔ کہاں سیکھے بیٹے گالیاں؟ آپ فلموں میں تو گالیاں نہیں سکھاتے جہاں تک آپ لوگوں کا تجربہ ہے، فلموں میں تو گالیاں نہیں سکھاتے، ایڈورٹائز میں بھی گالیاں نہیں ہیں، اسکول میں ٹیچر تو گالی نہیں سکھاتی، انہوں نے جو سکھانا ہے وہی نہیں سکھا رہی، گالی کہاں سے سکھاتی؟ جو پڑھانے کی تنخواہ لے رہی وہی سے نہیں پڑھا رہی، اب گالی کہاں سے پڑھائیں گی؟ تو پھر بیٹے تم یہ گالی سیکھے کہاں؟ نہ ٹیچر سکھائی، نہ فلم سکھایا، نہ ایڈورٹائز، نہ ریڈیو، نہ ٹیپ ریکارڈ، نہ ٹی وی، پھر یہ گالی سیکھے کہاں؟ تو بولے میں چھوٹا رجب سے سن رہا ہوں، ابو ممی کو گالی دیتے، ممی ابو کو گالی دیتے۔
اب جو ماں باپ گالیاں دے رہے ہیں اب ان کا بچہ ایسی نکلتا ڈاکو نہیں. اب اپن بچوں کے سامنے شوہر بیوی کو گالی دے رہا, بیوی شوہر کو گالی دے رہی, ساس بہو کو گالی دے رہی, بہو ساس کو گالی دے رہی, ننن بھاوج کو گالی دے رہی, بھاوج ننن کو گالی دے رہی, دیورانی جیٹھانی تو میں چوٹی چنڈلا سب چل رہا. اب اس کے بعد بولتے نقشبندی صاحب ذرا دعا کرو ہمارا بچہ حافظ قرآن بننا. ہاں یہ لوگ گمت ہے گمت. لڑاکو تو بناتا, حافظ بننے کی دعا میں کروں. اسی لیے ہمارے مدرسوں میں بچے کم ہو گئے, پڑھنے نہیں آ رہے انہیں, کیونکہ انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی بڑی یونیورسٹی میں وہ سیکھ رہا ہے جو اس کو سیکھنا حرام ہے. ماں باپ وہ یونیورسٹی ہے, دنیا میں ان کے جیسی یونیورسٹی نہیں بنی. جب ماں باپ عظمت والے, شان والے, رفعت والے ہوتے ہیں تو بیٹا بندہ نواز پیدا ہوتا ہے, بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے, بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, بیٹا امام اعظم پیدا ہوتا ہے, بیٹا سیدہ شبابی اہل الجنہ کا تاج لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ماں باپ بد خصلت, بد مزاج, لڑاکو, جھگڑالو ہوتے ہیں تو بیٹا ڈاکو پیدا ہوتا, ڈاکو. بیٹا فائٹر پیدا ہوتا ہے, بیٹا چور پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کے اوپر ہے, اپنی اولاد کی خصلت تمہارے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں اپنے گھروں کو لڑائیوں سے پاک کرو, جھگڑوں سے پاک کرو, ٹینشنوں سے پاک کرو. اپنے گھروں میں لڑنا, جھگڑنا, فتنے, ٹینشن بند کرو. اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بھائی بہن کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ, محبت سے پیش آؤ, پیار سے بات کرو, ادب سے بات کرو, گالیاں دینا بند کرو. بچوں کے سامنے سگریٹ, گٹکا, شراب, نشہ, لڑائی, جھگڑا, یہ گندے کام بند کرو. یہ بچوں کے سامنے نہیں کیا جاتا, نہ یہ اوروں کے سامنے کیا جاتا ہے. یہ گناہ ہے, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے, یہ معاشرے کی ہلاکت ہے. ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینکو. اچھا معاشرہ دو تاکہ انسان بنو, اور آپ انسان ہو تو انسان کامل بنو. میرے پیارے بھائیوں, امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں لڑنا, جھگڑنا, یہ فتنے کرنا بند کرو گے, بد اخلاقیاں بند کرو گے, گندگیاں ختم کرو گے. اچھے مسلمان, اعلیٰ درجے کے مسلمان, اعلیٰ اخلاق کا مسلمان بنو گے. اب بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے ایسے مت پکارو میرے نبی کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قرآن کا یہ جب حکم آیا تو صحابہ پوری زندگی حضور کو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ازواج مطہرات بھی یہی کہتی تھی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ارے میرے نبی کے چچا بھی یہی کہتے تھے, سسر بھی یہی کہتے تھے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی ہم بھی حضور کے غلام ہیں, ہم بھی پوری زندگی کہتے رہیں گے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. ایسا تصور, سلام پڑھتے ہوئے ہمارے سنیوں کو بیماری ہے, سنیوں کو بیماری. سلام یوں مسجد کے چھت کو دیکھتا, پنکھے کے گھٹے جالے پڑے ہوئے ہیں, مسجد کے پنکھے کو دیکھتا, موزن صاحب 3 مہینے صاحب نے کرے, گھڑی کا کانٹا رک گیا. مائک میں آواز صحیح نہیں آ رہی, صدر صاحب مائک کو سائڈ نہ کرے. سنیوں کو بیماری ہے, بیماری. جب نبی پہ سلام پڑھو تو آنکھ بند کرو, گردنوں کو جھکا لو, یوں تصور کرو کہ مدینے میں کھڑے ہو.
یوں تصور کرو کہ تم حضور کو سنا رہے، حضور تمہارا سلام سن رہے ہیں۔ اب ایسے آنکھ بند کر کے تصور کرو حضور سن رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے نیچے مزار اقدس کے پاس میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں اور غلام سلام کا نذرانہ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے پیش کر رہا ہے اور حضور سن رہے ہیں۔ اس کے بعد یوں تصور کر کے آنکھ بند کر کے اب سناؤ، یا نبی سلام علیکہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات سن لو، آخری بات سن لو، قرآن کی آیت کا آخری حصہ اللہ کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم، اگر اتنا ادب بتانے کے بعد پھر بھی تم میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرے یا میرے نبی کو عام لوگوں کی طرح پکارے اور میرے نبی کے ساتھ کسی بھی قسم کی رائے کے برابر کی بھی بے ادبی کرے تو ان تحبط اعمالکم، تم نے زندگی بھر جتنے 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 عمل کیے ہیں وہ تمہارے سارے اعمال مٹا کر تمہارے منہ پر پھینک دیا جائے گا، ایک عمل کا بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا، ایک نماز کا ثواب نہیں دیا جائے گا، تمہارا ایک روزہ بھی تمہارے نام اعمال میں نہیں رکھا جائے گا، تمہارا ایک حج، ایک عمرہ، ایک طواف بھی تمہارے نام اعمال میں نہیں رکھا جائے گا، سب تمہارے منہ پہ پھینک دیا جائے گا، غارت کر دیا جائے گا، حقیر کر دیا جائے گا۔ اور پھر اب آگے جو ورڈ ہے، وہ جملہ ہے، وہ قابل غور ہے، وہ قابل غور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا تم کو پتہ بھی چلنے نہیں دوں گا، تم بے ادبیاں کر کے، گستاخیاں کر کے تم سمجھو گے میں شیخ الحدیث ہوں، تم سمجھو گے میں مفکر اسلام ہوں، تم سمجھو گے میں امیر ملت اسلامیہ ہوں، تم سمجھو گے میں امیر صاحب ہوں، تم سمجھو گے میں دنیا کا رہبر ہوں، رہنما ہوں، تم بڑے ہیٹتے پھرو گے وائٹ کپڑے پہن کے۔ اللہ کہہ رہا ہے تجھے اسی خیال میں رکھا جائے گا کہ تو اچھا ہے، تو اچھا ہے، تو اچھا ہے، تیرے سے اتنا بدترین درجے کا گناہ ہوا، تیرا ایک عمل بھی باقی نہیں ہے، اس بات کا تجھے شعور بھی ہونے نہیں دیا جائے گا۔ میں بڑے تعجب میں پوچھا اپنے استاد محترم سے جامعہ نظامیہ میں بولا سرکار اللہ اس کو شعور ہونے کا ہی کیوں نہیں دے رہے، احساس ہونے کا ہی کیوں نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا، چلا تو اچھا ہے نا، انہیں معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا نا، حضور کے ساتھ انہیں ایسا تعلق رکھا بیکار قسم کا تو انہیں توبہ کر لیتا، معافی چاہ لیتا، پتہ نہیں کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اللہ اللہ، استاد محترم فرمائے کہ میاں سنو، اللہ شرابی کو، گنہگار کو، جواڑی کو، کبابی کو، چور کو، ڈاکو کو، بے نمازی کو، روزہ چھوڑنے والے کو، حج نہیں کرنے والے کو اللہ توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے، اور وہ توبہ کرے تو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کو احساس دلا رہے تو گنہگار ہے، تو گنہگار ہے، تو گنہگار ہے، گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہے۔ مگر نبی کے گستاخ اور بے ادب کو گستاخی اور بے ادبی کے بعد گستاخی اور بے ادبی کا احساس اللہ اس لیے ہونے نہیں دے رہا کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ توبہ کرے اور اللہ اس کو معاف کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ مت کرو میرے بھائی یہ ان کے باتوں میں آ کے اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی ایمان کو غارت مت کر لو، اچھے مسلمان بنو، عاشق مسلمان، نبی کے چاہنے والے دیوانے مسلمان، نبی کے پیارے چہیتے مسلمان، نبی کے اچھے چاہنے والے مسلمان، سچے مسلمان امتی بنو۔ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں کون کون لڑیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ او ماشاءاللہ، یہ ہے دیکھو غوث پاک کا صدقہ، اس کو بولتے ہیں غوث پاک کا صدقہ، یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ مدگل گاؤں میں آیا تو میں ڈر گیا تھا، میرا ایک بھائی بھی ٹوپی پہنا ہوا نہیں ہے، ایک بھائی بھی داڑھی چھوڑا ہوا نہیں تھا۔ جب ملاقات ہو رہی تھی وہاں میرے گھر پہ، ڈر گیا، مولا اللہ آج کہاں بٹھا رہا میرے مولا، یہ بیچارہ میری بات سمجھے گا کیا؟
مگر ماشاءاللہ 2 گھنٹے سے میرے بھائی اتنا پیارا سمجھ رہے اتنا پیارا سمجھ رہے تو میں سمجھ گیا اس کو کہتے ہیں غوث پاک کی کرامت نہیں، یہ بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، بزرگوں سے جڑ کے رہو، اللہ والوں سے جڑ کے رہو، رسول اللہ کے عاشق 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 بن کے رہو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ تقبل منا الفاتحة. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا ومقاصد الدین والدنیا وفی الآخرہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم الفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جلسے میں آئے ہوئے تمام حضرات